بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ۔ جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اسباگول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اسباگول سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے جسم کی مالش کریں۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کو کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے کو قے آنے لگے تو سونف دودھ میں گرم کر کے پلا دو۔ زیتون کے تیل کا قطرہ ناف میں ڈال لیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، جو انسان 18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے وہ ساری زندگی خوشحال اور جوان رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی ہمیشہ خوش اور خوبصورت رہتی ہے۔ واش روم میں باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چھالوں پر ہرے دھنیے کا عرق لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ جسم کی کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کر لیں، کیڑا نکل آئے گا۔ ناظرین، کم مرچیں اور مسالے استعمال کرنے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ نظر کمزور ہونے لگے تو کھیرے کے چھلکوں کو رات کے وقت آنکھوں پر مل لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں کھانا بناتی ہیں وہ گھر میں غربت لاتی ہیں۔ ناظرین، نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، توری کے استعمال سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے آپ کے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناشتے میں دہی کھانے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، عورت اگر زیادہ دیر جوانی چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھانا شروع کر دے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ اگر عورت اپنی زندگی کو پرسکون گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی کچھ باتیں مرد کو نہ بتائے۔ اپنی کمزوری، اپنا گزرا ہوا برا وقت اور اپنی مجبوری۔ جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابی اور منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو گھر میں پڑی کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دو، نیند آنے لگے گی۔ ہاتھوں پر اگر کبھی سیاہی کا داغ لگ جائے تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ بانجھ پن سے نجات چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف کے درمیان 41 بار یا مصورو پڑھنے کا معمول بناؤ۔ کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔
پیٹ کے دائیں جانب سوجن ہونے لگے تو جان لو مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ ناظرین، چاول زیادہ کھاؤ گے تو جگر خون نہیں بنائے گا۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروا لیں، آپ کے گھر میں مچھر بہت کم آئیں گے۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کچے کچنار چبانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے ناف میں کوئی بھی تیل لگا لیا کرو، جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور خارش کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو الائچی چبا کر سونے سے زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آتی۔ ناظرین، جلد کو جوان رکھنے کے لیے زیتون کا تیل نہایت فائدہ مند ہے۔ جس گھر سے جانوروں اور پرندوں چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل زیادہ پانی کے استعمال سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جو عورتیں گردن کی میل اتارنا چاہتی ہیں وہ لیموں اور مولی کا رس ملا کر گردن پر لگا لیں۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ ناظرین، امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ جسم پر پھٹکری کا مساج کر لیں۔ جو عورتیں اپنے ہونٹ موٹے کرنا چاہتی ہیں وہ لونگ میں مکھن ملا کر لگائیں۔ کھانے کے گھنٹے بعد چائے پی لیا کرو۔ ناظرین، نیم کا رس زخم پر لگا دینے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ آلو بادی ہیں۔ جو عورتیں اپنی آنکھیں خوبصورت کرنا چاہتی ہیں وہ شہد اور سرما ملا کر لگا لیں۔ سرما لگانے کے بعد اپنی آنکھوں کو چپکانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ میں نکلنے والے چھالوں، جسمانی کمزوری، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنے لگیں گے۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ ناظرین، سونف کے استعمال سے دانت ٹیڑھے ہوں تو سیدھے ہو سکتے ہیں، آزما کر دیکھیں۔ عورتیں سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ ناظرین، جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے
اور آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگیں گے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اپنی نیند ضرور پوری کریں۔ ناظرین، عورتیں زیادہ موٹے مردوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ مچھر والا لوشن لگانے سے اکثر لوگوں کو الرجی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تیز مرچوں کا استعمال کرنے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دے گا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کیا جائے تو یاد آ جاتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 70% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی کے پی لیں۔ فالج کے مریضوں کے لیے کریلے کا کثرت سے استعمال مفید ہے۔ بالوں میں کدو کا پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت کھٹی چیزوں کا استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اگر کسی بوڑھے انسان کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اس کو بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دو، اس کے ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ جلیبی دودھ میں کھانے سے بدن کا درد دور ہوتا ہے۔ کالا نمک چاٹ لو، 70 سال تک گلا نہیں بیٹھے گا، ٹھیک رہے گا۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دانت کی کیڑوں سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کر۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ چکر آنے لگ جائیں تو کالے نمک پانی میں ڈال کر پی لو، چکر بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے کو نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت پیا کریں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، شوگر اور ذیابیطس ایسی بیماری نہیں ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکے اور نہ ہی جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ انگور کا رس پی لینے سے چھاتی میں جو بلغم جمع ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیں۔ ناظرین، جگر کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو پھلدار رس زیادہ استعمال کرو۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور جنسی قوت بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوتی ہو
تو سورہ نو کی آیت نمبر 12 اور 13 111 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھو۔ یہ عمل تب تک کریں جب تک پیدائش نہ ہو جائے۔ اس عمل کو جاری رکھیں اور بیٹے کی پیدائش کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے۔ ناظرین، روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں کھایا کرو: بند گوبھی کے پتے، لیموں اور کھیرے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ ناظرین، جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی سوکھے ادرک کا استعمال کیا کریں۔ سونف کھانے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر پیشاب کر لیا کر۔ سینکڑوں بیماریاں خود ہی آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب آ جائے تو جان لو تمہارا معدہ زبردست ہونے کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ اگر گھر میں لیمن یا نیم کا پودا موجود ہو تو بہت ساری بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ ناشتے میں کھجور کھا لیا کرو، آپ جادو ٹونے سے ہمیشہ بچے رہو گے۔ ناظرین، 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان کھیرا روزانہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کریں۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ 2 توریاں لہسن کی لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس سے ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ آنکھوں کی چمک بھی برقرار رہے گی اور نظر بھی کبھی کمزور نہ ہوگی۔